بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسے ہم پہلے بھی وائٹامنس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، وائٹامن اے کے بارے میں، ڈی کے بارے میں، ای اور کے اور وائٹامن سی۔ آج ہم بات کریں گے وائٹامن بی کمپلیکس کے بارے میں، جو کہ وائٹامن بی کمپلیکس ہے۔ اس کے اندر جو ہے مکمل جو ہے رہنمائی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک وٹامن نہیں بلکہ 8 اہم وٹامنس کا گروپ ہے، جسے وٹامن بی کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ یہ تمام وٹامنس پانی میں حل ہونے والے واٹر سولوبل ہوتے ہیں، جیسے وائٹامن سی ہوتا ہے، اور جسم میں جو ہے مختلف قسم کے جو ہیں افعال کو جو ہے سر انجام دیتے ہیں، جیسے کہ دماغی کارکردگی، خون کے اندر اور ہمارے جسم کے مختلف افعال کے اندر جو ہے اعصابی نظام کے لیے جو ہے بہت زیادہ انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہوتے ہیں وہ وٹامن B1 ہے، اور وٹامن B2 ہے، وٹامن B3 ہے، وٹامن B5 ہے، 6 ہے اور 7 ہے اور 9 ہے اور 12 ہے۔ یہ اس طرح سے جو 8 قسم کے جو ہیں وٹامن بی ہیں، جو کہ مل کر بی کمپلیکس بناتے ہیں، اور سب کا الگ الگ کام ہے۔ آج ہم بات کریں گے مکمل طور پہ ان سب کے بارے میں، لیکن بعد میں جو ہے میں ایک ایک وائٹامن کے بارے میں جو ہے آپ کو تفصیل سے ایک الگ الگ ویڈیو بھی شیئر کروں گا، جس سے آپ کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ چلیں ہم بات کرتے ہیں ابھی سب سے پہلے وائٹامن B1، جس کو تھائمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خوراک کو جو ہے خوراک کو جو ہے توانائی میں تبدیل کرتا ہے، مطلب جو ہم کوئی بھی خوراک کھاتے ہیں اس کو توانائی کے اندر تبدیل کرتا ہے، ہمارے جسم کو انرجی دیتا ہے، ہمارے اعصاب کو جو ہے نروس سسٹم کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر اس کی کمی ہو جائے خدا نہ خواستہ تو اس کی وجہ سے بیری ایک بیماری ہے وہ ہو جاتی ہے۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ انشاءاللہ میں اس کے بارے میں تفصیل سے بھی آپ کو بتاؤں گا، ابھی جو ہے میں سب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا۔ وٹامن B12 دوسرے نمبر پر آتا ہے، اس کو رائبو فلیون بھی کہتے ہیں۔ رائبو فلیون وٹامن B12 ہے، وہ جلد، آنکھوں اور توانائی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کی کمی کی وجہ سے جو ہے ہمارے ہونٹوں کا پھٹنا، زبان کی سوزش جو ہے یہ عام سی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی کمی کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے وٹامن B3، جس کو ہم نیاسین کہتے ہیں۔ یہ جو ہے وٹامن میٹابولزم کو بہتر بناتا ہے، ہمارے نظام کے انہضام کو، میٹابولزم کو بہت زیادہ جو ہے بہتر کرتا ہے، اور اس کی کمی کی وجہ سے جلد اور اعصاب جو ہے نا اس میں کمزوری آتی ہے، کیونکہ جلد اور اعصاب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کی کمی کی وجہ سے جو ہے پلیگرا ایک بیماری ہے جو کہ ہو جاتی ہے، اور اس کی علامات میں جو ہے پلیگرا میں جیسے ڈائریا ہے، ڈرماٹائٹس ہے یعنی کہ اسکن کے انفیکشن ہے، جو ہے نا اس طرح کی جو ہے علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ نمبر 4 کے اوپر آتا ہے وٹامن B5، جس کو ہم جو ہے پینٹوتھینک ایسڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہارمونز بنانے میں مدد دیتا ہے، ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں، ان کو بنانے کے اندر جو ہے وٹامن B5 جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور توانائی کے لیے میٹابولزم میں بھی شامل ہوتا ہے، تو یہ اس کا افعال ہے۔ اب نمبر 5 کے اوپر آتا ہے وٹامن B6، جس کو پیراڈاکسن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے جو ہے یہ دماغی صحت اور نیورو ٹرانسمیٹرز کے بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور خون کے خلیات کو بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کی کمی کی وجہ سے جو ہے انیمیا اور ڈپریشن اور جو ہے ہمارے دماغ سے ریلیٹڈ جو ہے نفسیاتی امراض جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں، پیراڈاکسن کی کمی کی وجہ سے، B6 کی کمی کی وجہ سے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 6 کے اوپر ہے وٹامن B7، جس کو بائیوٹن بھی کہا جاتا ہے۔ بائیوٹن جو ہے ہمارے بالوں کے لیے، جلد کے لیے اور ناخن کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے جو ہے بالوں کا گرنا، جلد کے مسائل، خشکی، ناخنوں کا ٹوٹ جانا، کمزور ہو جانا، یہ عام سی علامات اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کی کمی کی وجہ سے، بائیوٹن کی کمی کی وجہ سے۔ اس کے بعد آتا ہے وٹامن B9، جس کو ہم فولیٹ بھی کہتے ہیں، اور عام زبان میں آپ نے سنا ہوگا فولک ایسڈ بہت مشہور ہے، اس کو فولک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے DNA بنانے اور خلیوں کی جو ہے تقسیم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ یہ حمل کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے،
جس کی کمی کی وجہ سے خدا نخواستہ ہے میگیلوبلاسٹک انیمیا، یعنی کہ خون کی کمی جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور بہت ساری پریگننسی کے اندر اگر خدا نخواستہ اس کی کمی ہو تو بچوں کے اندر جو ہے بہت سارے دماغی مسائل اور جو ہے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کی کمی کی وجہ سے، فولک ایسڈ کی وجہ سے، کیونکہ یہ ڈی این اے بنانے اور خلیوں کو بنانے اور تقسیم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر آخری جو ہے وٹامن B12 ہے، جس کو کوبالامین کہتے ہیں، یا عام زبان میں آپ نے سنا ہوگا میتھیکوبال۔ یہ وٹامن B12 ہوتا ہے اور یہ اعصابی نظام اور خون کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ہمارے پٹھوں کے لیے، اعصابی نظام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے جو ہے انیمیا ہو سکتا ہے، ہاتھ پاؤں میں سن ہونا ہوتا ہے، نیوروپیتھی جس کو کہتے ہیں، شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو ہے، اور ہمارے پٹھوں میں کمزوری ہو سکتی ہے، خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہیں وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم مجموعی طور پر وٹامن کے مجموعی فوائد کی بات کریں تمام کے تمام بی کمپلیکس کی، تو اس میں جو ہے وٹامنس بی کمپلیکس جو ہے تمام کے تمام توانائی پیدا کرتے ہیں، دماغی اور اعصابی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، خون کے خلیات کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جلد، بال اور ناخنوں میں کو بنانے میں، بہتری لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، مدافعتی نظام کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہیں اس کے مجموعی فوائد ہیں، اور وٹامن کی کمی کی بھی بہت ساری علامات ہو سکتی ہیں، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جیسے تھکن اور کمزوری کا ہونا، پٹھوں میں کمزوری ہونا، تھکاوٹ محسوس ہونا، ہمارا ذہنی سکون کا تھوڑا سا خراب ہو جانا، بھوک میں کمی ہو جانا، اعصابی مسائل ہونا، سن ہونا، جلن ہونا، پاؤں میں زبان کی سوزش کا ہونا، بالوں کا گرنا اور خون کی کمی ہونا، انیمیا جسے کہتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام مسائل ہو سکتے ہیں ان کی کمی کی وجہ سے۔ اگر ہم وٹامن بی کمپلیکس کے قدرتی ذرائع کی بات کریں تو یہ ہمیں پودوں سے بھی حاصل ہوتا ہے اور جانوروں سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم جانوروں کی بات کریں تو یہ ہمیں گوشت سے، جگر جسے کلیجی کہتے ہیں، انڈوں سے، دودھ سے جو ہیں ہمیں یہ حاصل ہوتے ہیں تمام کے تمام وٹامنس جو ہیں بی کمپلیکس کے۔ اگر ہم پودوں کی بات کریں تو دالوں میں، اناج میں، پتوں والی سبزیوں کے اندر جو ہیں یہ بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور ہم یہاں سے ان کو حاصل کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی کے اندر۔ اگر ہم ان کی مقدار کی بات کریں تو ان کی جرنل رینج جو ہے وہ عمر کے حساب سے اور بیماری کے حساب سے اور جو ہے جنس کے حساب سے، عمر کے حساب سے تعین کرتا ہے فارماسسٹ یا ڈاکٹر کے کب اور کس وقت کتنی چاہیے، لیکن نارمل رینج جو ہے اس کی روزانہ کی بنیادی ضروریت پر جو وٹامن B1 ہے وہ ہمیں 1.1 سے لے کے 1.2 mg تک ڈیلی چاہیے ہوتا ہے۔ اگر وٹامن B2 کی بات کریں تو 1.1 سے 1.3 mg تک ہمیں ڈیلی چاہیے ہوتا ہے۔ اگر B3 کی بات کریں تو ہمیں 14 سے 16 mg چاہیے ہوتا ہے۔ اگر B6 کی بات کریں تو 1.3 سے 1.7 mg ہمیں ڈیلی چاہیے ہوتا ہے۔ اگر B9 کی بات کریں تو ہمیں 400 مائکرو گرام چاہیے ہوتا ہے۔ اگر B12 کی بات کریں تو ہمیں 2.4 مائکرو گرام چاہیے ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ ضرورت جو ہے عمر، جنس اور حالات کے مطابق بدل سکتی ہے، جو کہ ڈاکٹر اور فارماسسٹ ہی تعین کرے گا۔ زیادہ مقدار کے نقصانات جو ہیں جو کہ پانی میں حل ہو جاتی ہیں آسانی سے، تو یہ جو ہے اس لیے زیادہ مقدار میں عموماً پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں، لیکن B6 کی زیادہ مقدار جو ہے اعصابی نقصان کر سکتی ہے، B3 کی زیادہ مقدار جلد کو لال کر سکتی ہے اور جگر پر اثر ڈال سکتی ہے۔ سپلیمنٹ کا جو ہے وہ غیر ضروری استعمال جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے مقدار میں پیدا کی ہے، معتدل پیدا کی ہے، ہر چیز کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ اگر ان کی کمی ہے تو ان کے نقصانات ہیں، اگر ان کی زیادتی ہے تو بھی نقصانات ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ جو اہم طبی استعمال ہیں ان کے جو ہے انیمیا کا علاج جو ہے وہ B12 اور فولیٹ یعنی B9 سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ فولک ایسڈ سے کیا جاتا ہے۔ اعصابی بیماریوں میں جو ہے ان کا استعمال ہوتا ہے، اور حمل کے دوران جو ہے فولک ایسڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ کمزوری اور تھکن میں اہم جو ہے کردار ادا کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو اہم مشورہ یہی ہے کہ کوئی بھی جو ہے آپ
جو ہے غذا لے رہے ہیں اس کو متوازن غذا استعمال کریں، جس میں تمام کی تمام ضروریات آپ کو جسم کو حاصل ہوں اور تمام کے تمام منرل جو ہیں، وائٹامنز جو ہیں ان کی کمی نہ ہو اور تمام کی تمام جو ہیں ضروریات پوری ہو سکیں۔ ہمیشہ جو ہے آپ نے جو ہے وٹامنس کا غیر ضروری استعمال نہیں کرنا ہے، ہمیشہ ڈاکٹر یا فارماسسٹ کی ہدایت کے مطابق ہی آپ استعمال کریں کیونکہ ان کی زیادتی بھی نقصان دہ ہے اور کمی بھی نقصان دہ ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ سپلیمنٹ ہمیشہ جو ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، فارماسسٹ کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کریں، اور میں آپ کو ان کے بارے میں ایک کے بارے میں تفصیلی ویڈیو بھی شیئر کروں گا۔ آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریں، اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں کسی بھی قسم کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، تاکہ آپ تک یہ جو ہے اہم بنیادی معلومات جو ہے آپ تک پہنچتی رہے، اور آپ کی سپورٹ جو ہے مجھے بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے آپ کی طرف سے، اور میں اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز، معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔